علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں مومنہ دا روزہ پھر ہوں روزہ نہ رکھی نہیں قرآن چو پڑھنے ہیں روزہ کا دے واسطے آئے پڑھ لینا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کئی بندے چپ کر گئے نے پھر روزے آؤں گے تو روزے والی آیت بھی پڑھ لیں پہلے شروع 2 مہینے ہو گئے اللہ دیو بندے ہو تسی چپ کر جاؤ گے روزے تاں بھی ہونے نے تو ہمارے چنگے بولتے رہو گے تو روزے تاں بھی ہونے نے ہیٹر چلتے رہنے تاں بھی ہونے نے رمضان المبارک ہے تو میں کئی باری دسیا کہ جنہ ساڑھے واسطے مبارک ہے کسی اس واسطے کاٹی مبارک ہوئے ساڑھے واسطے ایڈا مبارک چاہنے جنہیں سارا سال بندے سانو کافر آن دینا یہ ایڈا مبارک چاہنے یہ جویں نظر آندا نا اسے ویلے حلال کمیٹی دا سربراہ اعلان کرتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے تو ٹی وی تے لکھیا آ جاتا ہے فقہ جعفریہ کے مطابق صبح سحری کا یہ وقت ہے پڑھے لکھے بندے وہ تو حساب لا جائے نے اور بکواس نہ کرو کبھی کافرہ دی بھی فقہ ہوئی ہے اس ساڑھے واسطے بڑا مبارک مہینہ ہے مہربانی کے بعد اس ساڑھے واسطے انتہائی مبارک مہینہ اگر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہوئے کہ میں مومنہ دا روزہ تے روزے دی شان قرآن چو پڑھ لو اللہ فرماتا ہے ایمان والو اے ایمان والو روزہ ایمان والے تے فرض ہے میں پھر اچھی اعلان کرنے لگا کوئی بے ایمان رمضان دی ٹینشن نہ لے وہ یار جیدے واسطے آئے وہ دے سوچے دوسرے نو سوچن دی کی لوڑے ایک کدے واسطے آئے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تم پہ روزے لکھے گئے ہیں اے ایمان والو تم پہ روزے لکھے گئے ہیں جس طرح روزہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے علی امیر بھی صرف ایمان والوں اشہد ان امیر مومنین علی مومنوں کے امیر ہیں روزہ مومنوں پہ واجب ہے اگر میں نبی پاک دیئے حدیث دے مطابق ترجمہ کرائے شاید تھا کہ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان والے کی کیا علامت ہے فرمایا اس کے دل میں محبت علی ہوتی ہے جس کے دل میں محبت علی ہو وہ مومن ہے جس کے دل میں علی علیہ السلام کی محبت نہیں نبی نے فرمایا وہ منافق ہے تے جدو مومن آندے ہی علی نال محبت کرنے والے انہوں نے تو پھر میں ہوں ترجمہ کرنے لگا سنبھل کے بھی آجے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام حدیث رسول سے مطابق ترجمہ بنتا ہے اے علی والو تم پر روزے فرض کر بھائی صدقے جاؤں رکھنے کسے مرضی نہ داتے دے چھڑو یانگی اے علی والو تم اے علی والو تم پر روزے میں تو نے گھر دا چھڑا اے ایمان والیاں تے فرض ہے جیڑا بندہ کو سوچ سکتا ہے پیے جیڑا سر سن جنا رکھے ہے یہ دی خدمت کوئی اہل حدیث کرے گا نہیں تو اڈے امام کو اڈے جاڑے لگ جان تو پھر رائے بن ڈالے آن کے لڑ آپ ہی لانا جنا جے رسول جنا دی شبیر میں پٹھے پانے نے تو ساں خدمت کرنی ہے تو ساں پانی پیانا ہے تو ساں کیونکہ ہے تو ہے امام کو جو جاڑے لانے تو ساں صفائی رکھنی ہے تو ساں اپنی مسجد نماز پڑھنی تو ساں ہے تو اڈی رکھو نہ رکھو روزے ہیں تو اڈے نماز پڑھو یا نہ پڑھو ایک کر مومنو ہے تو اڈی یہ فرض ہی جدو ساڑھے سے ہوئے نے جیدہ مطلب ہے سانتے مذاق نہ بھی لوگی مومن آن دینے جیڑا بندہ نماز نہ پڑھے تو کہتے ہیں مومن جو ہے 12-1 بجے سموسہ کھاندہ ہوئے نا شیعہ تے بندے لے کے کی آندے نے بھائی یہ روزہ نہیں رکھیا وہ اندر انہوں کی رکھن دی لوڑے مومن تے یہ روزے اور بندے بھی نہیں رکھ دے انہوں نے کوئی نہیں آندہ صحابہ نو مندے ہوتے روزے نہیں رکھ دے یار روزے کئی بندے نہیں رکھ دے نماز بھی کئی بندے نہیں پڑھتے کدی کسے نو آکھیا ہوئے پہ مندہ تو صحابہ نو ہے تے پڑھدا تو نماز بھی نہیں مندہ تو صحابہ نو ہے تے رکھدا تو روزہ بھی نہیں ساڑھے جو کتائی بے کے بندے اندر مندہ تے علی نو تے پڑھدا نماز بھی نہیں مندہ تے علی نو تے رکھ دے روزے بھی نہیں یا علی تیری جتی تو
عزت قربان کرا تو ذات ہی ایسی ہے جڑا تیرے نال منسوب ہو جائے کوتاہی لوگ او دے وچ برداشت نہیں نہ انہوں بے نماز بیک سکتے ہیں نہ انہوں بے روزہ بیک سکتے ہیں اگر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں مومنہ کا روزہ تو کی مطلب نکلیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض تھے لعلکم تتقون تاکہ تم بھئی کیا بات ہے چار بندے بولے نے جدو چار بندے بولن تے دوجے چپ کر جانا تے پھر لوکی باہر نکل کے آتے ہیں نال لے آندے ہوندے نے میں پکی گل پہ دستا جے میں کلا ہے آجے ایک میرا بیٹا نال یعنی شاگرد نال تے ایک میرا ڈرائیور ہوندا شاہ جی ہوندے نے اسی تراوی بندے تقریباً ہوندے ہاں تراوی تو ملنے ہاں تے ایک تے گڈی چ ہوندا نے تے جڑا دوجا ہے وہ بھی ٹر گیا ہے جو بھی داد دے چھڑدا تے ادھر نال لے آندا ہے بھائی ہن تساں ہی بولنا ہے تسی سارے بندے مہربانی فرماؤ کہ روزہ کدے واسطے تقوی واسطے کدے لعلکم روزہ کی مقصد ہے متقی بن جاؤ روزے دا مقصد کی ہے بندے متقی ہو جائیں جتھوں اللہ ڈکدا ہے اتھوں رک جاؤ جتھوں اللہ ڈکدا ہے اتھوں رک جاؤ روزے دار تے سموسہ 12-1 بجے حرام ہوندا ہے میں پھر بیانا سموسہ 12-1 بجے روزے دار تے حرام ہوندا ہے روزہ سکھاندا کی ہے تانوں میں دسنا روزہ بندے نو شام تک سکھا چھڑتا ہے جدوں دی مرضی نہ ہوئے حلال بھی حرام ہو جائے کیا بات ہے ہاں نوجوانوں درد گل پہنچ گئی جدوں دی رضا نہ ہوئے خالق دی وہ تو حلال چیزاں بھی کیا بات ہے حرام ہو جاتی ہے میرے عزیز دوستو نماز سکھاندی ہے بے حیائیاں تو دوری علی فرماندے نے میں مومنہ دی نماز ہاں اگر حضرت علی فرمایا اگر مومنہ دا روزہ میں ہاں جیدہ مطلب ہے نہیں کہ مومنہ روزے تو چھٹی ہو گئی ہے اصل گالنے میں کہ جس طرح روزہ بتا دیتا ہے کہ یہاں کھانا ہے یا نہیں ہاتھ بڑھانا ہے یا روکنا ہے بڑھانا ہے یا روکنا ہے جدھر نہیں روزہ وہ کھا جانا تو جاندہ نہیں میرا روزہ ہے ایتھوں میں اگے نہیں ہونا میرے واسطے ہاتھ دے جدوں غروب ہوئے گا ٹائم ہوئے گا اودوں کھاواں گا اجے میری ہاتھ دے پاویں روزے دار بوجھ جمرود پہ شام تک لگا پھرے کہ جتھے کھولیا میں کھولنا ہے ادھر ہاتھ کیوں نہیں کرتا ہاتھ روک لے ہے بوجھے وچ روک لے ایک کنے دسیا رک جا کنے دسیا رک جا روزے نہ دسیا نہ رک جا جتھوں اللہ راضی نہ ہوئے روزہ اتھوں روک دینا نا تعالی فرمایا میں مومنوں کا روزہ ہوں جہاں سے وہ روکتا ہے وہیں سے علی روکتا ہے لو مہربانی زندہ میرے عزیز دوستو میں دو ترہ وضاحت ٹھیک کر دیتے ہیں حج دا مقصد بھی دس دے حج دا مقصد قرآن پاک موجود ہے اور سورہ حج موجود ہے اگر تسی یاد کھو تو برکت واسطے وہ بھی آیت ذرا کھول کے سامنے رکھ دی یہ سورہ مبارکہ حج ہے دیکھو تسی قدرتی دیکھو آ گئی میں انج کیتا تے پھولنا نہ پیا سامنے قدرتی امداد ہو رہی ہے کہ سامنے وہ آیت آگئی اللہ فرماتا سمول یکزو تفسہم میرے گھر کا طواف کرو اور دلوں کے میل دور کر لو دلوں کے میل دور کر لو یہ دا مطلب ہے حج دلوں دے میل دور کر دینا حج دلوں دے میل دور کر دینا وہ میں پریکٹیکلی دیکھیا بھی کر دینا پریکٹیکلی وہ حج کا ہی پتہ لگتا ہے وہ کسی حجی کو پوچھا جے کسے دھیان نال کیتا ہوئے جڑا کھجڑ ہو گیا آگیا وہ دی میں نہیں گھر کرتا جنہیں دھیان نال میں دھیان نال کر کے آیا آج جڑے ویلے اسی بیت اللہ وچ زندگی چ پہلی باری داخل ہوئے بیت اللہ وال سانوں دسیا گیا کہ پہلی نظر بیت اللہ تے پوے نا براہ راست تے جڑی دعا کری اللہ قبول کر یہ اتنی برکت ہے حضرت بیت اللہ وچ پہلی مرتبہ سا ویکھیا دل دی دعاواں کیتیاں تے جڑا طواف شروع ہوئے تے پھر بیبیاں بندے کٹھے جاتے اینا بھی نہیں سی کہ پہلے ٹائم بندے کر لیں
تے پچھلے ٹائم عورتاں کر لیں یہ بھی کوئی نہیں سی گل کہ 5 فٹ دا فاصلہ رکھو آیا فاصلہ تو شروع ہویا نا یہ فاصلہ کرونے دی وجہ تو ہے اللہ دی وجہ تو نہیں تو سا کعبے دے دوارے نماز پڑھتے بندے ویکھے نے ایک اوتھا ہے ایک اوتھا ہے ایک اوتھا ہے آج کل اس طرح پڑھتے ایک کرونے دی وجہ تو اللہ دی وجہ تو نہیں جدو کرونا غائب ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس نے بندے پڑھن گے یہ مل کے جویں بندے مل کے ٹر دے نہ اوتھے میں تانوں کی دساں حج دے رش وچ تے بیبیاں بندے بالکل ایتھے 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 تے بیبیاں بھی ویچی ملک ملک دیاں بیبیاں تے ملک ملک دے بندے ملک ملک دے مرد تے ملک ملک دیاں عورتاں تے کئی باری انج ہوندا ہے میری ہمشیرہ پیچھے رہ گئی ہے کسے دی ہمشیرہ میرے نال پہ ٹردی ہے میری بیٹی اگے ہو گئی ہے تے کسے دی بیٹی میرے نال پہ ٹردی ہے میں کہ اللہ اکٹھے ہی سارے ٹور دیتے نہیں تے پھر میں پتہ کیویں لگے دلوں محل نکلے کیا بات ہے دل وچوں گندگی صاف ہوئی ہے یا نہیں ہم نے تو طواف ہی اس لیے کرائے ہیں تاکہ دلوں کے محل صاف ہو جائیں تاں میرے مولا کیا ہوئے گا کہ میں مومنوں کا حج ہوں میں عالم دین نے پوچھیا میں کیا قبلہ تے بیبیاں بندے کٹھے نے تے میں تے کدی انج نہیں ٹریا اے تے بازار چ بیبیاں دا رش ہوے تے میں گھبرا جانا تے اے مہربانی کرنی جے اے کیویں بچا ہوے گا ہن اگر ہولا ہی کوئی نہیں کھبا مونڈا کعبے ال رکھنے کھبا مونڈا کعبے ال رکھنے اچھا تے ذہن جوفے کعبہ چ رکھنے جوفے کعبہ آندے نے کعبے دے سنٹر نو ذہن کعبے دے سنٹر چ رکھنے ذہن تے ادھر مونڈا ادھر رکھنا کوئی رولا ہی نہیں کسے دی دھی تیرے نال ٹردی رہے تینوں پتہ ہی نہیں ہونا کسے دی بہن تیرے نال ٹردی رہے تینوں پتہ ہی نہیں ہونا کسے دی ماں تیرے نال ٹردی رہے تینوں پتہ ہی نہیں ہونا ذہن رکھنا جوفے کعبہ تے ادھر مینوں پتہ لگا ہے علی جوفے کعبہ کیوں آئے اور جدا دھیان علی دے ہوئے او بے حیا ہوئی نہیں تو میرے مولا نے فرمایا ہوئے گا کہ میں مومنوں کا حج ہوں سبحان اللہ کمال ہے تو میرے مولا نے یقین کہ میں مومنوں کا حج ہوں یہ مطلب ہے علی علیہ السلام نو منن والا برائیاں تو بھی دور ہو جاندہ ہے علی علیہ السلام نو منن والا جتھے اللہ روکے اتھے رک جاندہ ہے میرے مولا نو منن والا اپنے دل نو ہمیشہ صاف رکھتا ہے یہ مطلب ہے آج میں پھر حوصلے نال تے جرت نال مومن دی تعریف کرنا علی والے دی تعریف کرنا جس بندے سے کسی کی بیٹی اور بہن کو خطرہ نہ ہو اسے مومن کہنا صدقے جاواں نوجوانوں تو آڑے ہاتھ میں سونے پہ لگتے ہیں جس بندے تو کسے دی ہمشیرہ نو یا کسے دی دختر نیک اختر نو خطرہ نہ ہوئے انہوں علی دا ملنگا انہوں میرے پیر علی دا مومن یہ دا مطلب ہے کہ اساں اس کرنو صرف رواج نہیں منے ضرورت نال منے جی میں پوری کائنات دیا مردہ دی ضرورت نہ علی ہے پوری کائنات دیا دیاں دی ضرورت نام ہے فاطمہ اور یارہ ضرور سمجھ دو تو ساں کتے جون جولائی یا ہیٹر ویکھے ہو اور کسے مجلس ہے جی ویکھے جی کیوں ہون کیوں ضرورت ہے جدنو آواز آئیے میں سلام پیش کرتے کسے نہیں آکھیا بچے سب تو پہلا آکھیا اندر ضرورت ہے یہ دا مطلب ہے جی ضرورت ہو گئے وہ دا احساس ہونا چاہیے احساس ہونا چاہیے میں نو کدی تساں گلا لپیٹیا نہیں ویکھیا ہوئے آج تو پہلا اے ہن پھر ضرورت ہے بس تساں ضرورت نو ذہن چ رکھنا ہے تے دو تین میں جملے عرض کروں بے حیائیوں سے بچنے کے لیے نماز ضرورت ہے قرآن تحت رکھنا جتنی نماز ضروری ہے اس سے زیادہ علی ضروری ہے مولا بھائی تو جزائے خیر ہے امام محمد باقر علیہ السلام سنا
اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. ایک بندے نے پوچھا کہ دین دی بنیاداں کی. امام نے وہ دے مطابق جواب دیتا. امام نے فرمایا نماز. ہن میرے لوگ پہ بندے ہو امام نے آکھے نماز. وہ لگا جی اور فرمایا روزہ. میں کہا جی اور. آپ نے فرمایا حج. جی اور. امام نے فرمایا زکوٰۃ. انہاں کے اور. فرمایا میرے دادے دی ولایت. آج جویں تسی چھوں تے چپ کیتے ہو تے پنجویں تے بولے ہو نا. کدی تے وہ بھی موقع آئے گا جدو نماز تے بھی بندے انجی بولن گے, روزے تے بھی بندے انجی بولن گے, حج زکوٰۃ تے بھی انجی بولن گے. یہ جدے پنجویں نمبر تے جویں تواڈے جو ولولا میں دیکھا نا ولایت دے لفظ دے ہون تے اس بندے بھی نا اس ولایت تے ہونا ہے کوئی ساڈے ورگا. بولو یار ولایت اس جان بوجھ کے حضور تے سوال کیتا. کہنے لگا جی یہ ساریاں پنج نماز روزہ حج زکوٰۃ تے ولایت علی برابر نے. آئے ہائے اس مومن دی توقع دے مطابق جواب آیا. میرے پنجویں امام فرماندے نے نہیں یہ 5 برابر نہیں ہیں. کہنے لگے جی کیویں؟ فرمایا 4 برابر ہیں, ایک افضل ہے. نماز روزہ حج زکوٰۃ برابر ہیں, ان میں ولایت افضل ہے. جی میں میرے امام سمجھایا ہے. میں اس کتاب جو پڑھ کے ایتھے بچے نو سمجھانا. ایڈے اگے چھوٹے بچے بیٹھے ہو ذرا ایک باری ایس پیلر نو دیکھو. آڈا بچے ویلے سارے تہاڈا نہیں میں بچیاں نہ گل کر ویلے. ہن دسو ایڈا بڑا صاحبان کادے تے کھڑے ایسے پیسے اے اس ویلے بابا کمال تے اونچا ہے بھائی ساڑھے نال اونچا ہے لیکن اونچا کدے واسطے اس پلر دی وجہ جے بچے بچوں پلر نکل جائے تھلے بس اینی کرنی تھلے. ہن تھلے تساں آکھیا ہن مہربانی کرنا جس تھلے نو ذہن چ رکھیا. میرے امام فرماندے نے نماز کو کمال, روزے کو کمال, حج کو کمال, زکوٰۃ کو کمال, یہ چاروں چیزیں جو کمال پہ کھڑی ہیں ان کے درمیان ستون ولایت علی ہے. یہ مطلب ہے جی میں ستون کٹ لئیے پلر کٹ لئیے تے صاحبان اور تھلے علی بچوں نکل جائے. نماز بھی تھلے, روزہ بھی تھلے, حج. ہر عبادت کو کمال کی وجہ, ہر عبادت کی کمال کی وجہ ہے ولایت. جی اگلی گل میں عرض کر رہا کہ نماز دے وچ ایک ضرورت ہے, سجدہ نماز وچ ضروری. جلدی بولو میں خطر لگا. سجدہ نماز وچ بہت شکریہ ضروری, وہ نماز وچ ضروری. اے ضرورت دی میں گل کر رہا. اللہ ضرورت نہیں رکھدا, وہ سمجھ ہے. باقی بڑیاں جیاں ضروریات نے. وضو واسطے پانی ضروری, تے جے پانی نہ لبے تو پھر مٹی ضروری, لکڑ ضروری, پتھر ضروری ہے جتے تیمم کرنا ضروری. ذہن چاہ رہے آ رہے ہیں یارا میں کہنا بجے نماز پڑھنی پہ جائے تھے ہم ٹھیک ہے. ویسے جی شاید ضروری ہوئے نا وہ دے متعلق جا کھڑا نہیں چاہیے پڑھنی پہ جائے, نہیں وہ واجب ہے سانو پڑھنی چاہیے. تو ہن بولو میں نماز دی پچھلیاں گلاں پہ کرنا. سارے بندے نماز بیٹھے ہو. نماز دے وچ رکوع ضروری, تسی آکھو گے تو سوال ہے ضروری. نماز وچ سجدہ ضروری, سجدے وچ سر رکھ کے چپ نہیں رہنا, تسبیح دا پڑھنا ضروری, رکوع وچ تسبیح دا پڑھنا ضروری. بہت شکریہ. ہن میں عرض کر لگا اگلی چیز, شاعر اللہ دی تعظیم ضروری, او دے واسطے حج ضروری, او دے واسطے عمرہ ضروری. یعنی جاواں گے تو شاعر اللہ دی تعظیم کریں گے. ان صفا والمروہ من شاعر اللہ. لو جناب سجدہ دی تعظیم ضروری. بسم اللہ. میں تمہیں گل دساں جڑا ضروریت ہے اس تے تھلے زہر تے ذرا توجہ کرے. میں نہ زہر تے جس توجہ نہ کی تھی وہ زہر ہو جائے. توجہ کرو اس زہر تے میرے نزدیک جو ضروریت عمران کا حیا نہیں کرتا انسان نہیں ہو سکتا.
بہت شکریہ مولا تانوں جزائے خیر ذریت عمران ضروری پہ پڑھنا ذاکر کا سریلا ہونا ضروری میں کی بیان میں تو صحیح سے بیانا کہ ذاکر جڑا ہے وہ سریلا ہوئے گا تو پھر وہ کمال تے ہوئے گا ذاکر بسورا ہوئے گا تو ذاکری ٹھیک نہیں ہوئے گی وہ بہتر ہے اگر سور نہیں ہوندی تو مولوی ہو جائے اور سانو سور دی لوڑی بنی یہ اس خوبصورتی نہ پڑھ گئے آج ایک جگہ حبیب صاحب پڑھنا سن تے وہ ایک گل پہ کرتے سن کہ آج کل لوگ آتے ہیں یہ سورج پڑھتے ہیں سورج پڑھتے ہیں تسی کو گل میرے ذہن چ گل آئی پھر میں اتنے کر چڑھنا اتنے تو میں نہیں کر سکا اتنے میں کر دینا میرے ذہن چ گل آئی سن انہاں سنت کے جدوں ایک کمال ترجمہ پڑھتے بڑا لطف مینوں آ رہا سی جدوں پڑھ رہا سن نا جی رتن صاحب تے بڑے کمال انداز نال پڑھ رہا سن میں جی اس سر دے متعلق ایک حساب لایا ہے کہ جس خاندان میں اللہ سوار کے فخر کیتا ہے نا انہاں دا ذکر سوار کے کرنا میں سمجھ رہا کہ سوار کے کرنا چاہیے جنیاں کو کمیاں پیشیاں نے وہ اے جانتے ہیں طرزہ ترزہ دا مجھے پتا نہیں اینا میں نے پتا ہے کہ جس خاندان نو اللہ سوار کے فخر کیتا ہے اس خاندان دا ذکر ہے سوار کے کرنا چاہیے اپنے تھا تو ممی سوار کے پہ کر نماز ضروری ہے نماز وچ سجدہ ضروری ہے سجدے وچ تسبیح ضروری ہے حساب کتاب واسطے قیامت ضروری ہے پھر بہنا حساب کتاب واسطے قیامت والے دن نہ ہیٹراں دی لوڑ نہیں پینی اون جی بتھیری گرمی ہونی ہے حساب کتاب واسطے قیامت ضروری ہے یہ سارے جہان نے دسیا قیامت ضروری ہے بندیاں گلیاں چ آ کے دسیا قیامت ضروری ہے اپنے خرچے تے راتاں باہر رہ کے اپنے خرچے تے چاہ پی کے تے مفت لوکاں نو روک روک کے دسیا قیامت ضروری ہے ایک میں بھی دس دینا ممی آج تبلیغی جماعت نہیں میں نو حصہ سمجھو اگر پوری دنیا تک تبلیغ ہو گئی ہے کہ قیامت حساب کتاب کے لیے ضروری ہے تو قرآن پہ میرا ہاتھ ہے قیامت سے پہلے مہدی کا آنا ضروری ہے شکریہ مولا بانو جزائے خیر قیامت سے پہلے سلطان کائنات کا آنا ضروری ہے اور جڑے بندے سمجھتے ہیں سن قیامت کے حساب کتاب دینے اور دینا تے ہے نا اور جس نمازاں پڑھنیاں نے آخر اس اتھے تلان واسطے پڑھنیاں نے نا تولیاں جانیاں نا نیکیاں روزے رکھے نے تلان واسطے کدی تو سن ٹرک ویکھے نے اگر پچھڑ کھلوتے کنڈے دے کوڑ اور کنڈے تے ایک ٹرک کھلوتا ہوئے تو 20 پیچھے کھلوتے ہونے وہ پیچھے کیوں کھلوتے ہونے واری میں نے ایک بندہ آندا ہے جنہ اتھے راش ہونا ہے کھورے میری واری آوے کھا میں لگا بچہ فکر نہ کر جڑی تیری سوچ ہے میرے سامنے تیری سارے تو پہلا آ جائے وجرہ اللہ نو کھان لگے اللہ دا لگن دینا میرے عزیزو واری نالو فکر نہ کرو آ جائے واری آئی یا واری آئی اللہ دا ایڈا تیان اپنا بھی موجود ہے 14 دا وکھرا تیان موجود ہے تے میں ٹیچر ہاں میں امتحان لینے 30-50 بچے تے نگران ایک اللہ دا انتظام دیکھو بندہ ایک تے نگران دو اے تلا لین گے نیکیاں اے تلا لین گے برائیاں خیر ہوئے تھوڑی یہ دا مطلب ہے قیامت کا آنا ضروری ہے لیکن قیامت سے پہلے مادی کا آنا ضروری ہے بڑا جا کم تے اتھے ہی ہو جانے تینوں اے اتھے رش پینا رش کا دا پینا وہ تینوں میں دس عمران خان صاحب نو سدے رہنے مظلومان دے وارث بولو سدے رہے یار سدیا نہیں انہوں ذرا لیٹ ہو گئے وہ لیٹ ہو گئے تو گلا شروع ہو گئے لیٹ ہو گئے نہیں تو گلا شروع ہو گئے اگو انہاں ایک جملہ کہہ دیتا جدے متعلق انہوں وضاحت دینی پہ گئی ہے کہ میں پی ڈی ایم نو آکھیا سی میں تو آنو نہیں سی آکھیا
سمجھ آ گئی وہ یارو کی لفظ سی آپ بلیک میل انہاں کیوں میں کیوں آکھنا سی تو ہی تو مظلوم ہو مظلومہ نہ تو بلیک میل لگتا ہی نہیں مظلومہ نہ تو بلیک میل لگتا ہی نہیں میں تو آکھیا سو پی ڈی میں جڑے تے جا کے لاشاں تے سیاست پہ کر دے وضاحت دینی پئی ہے وہ وضاحت دے چھڑنی اور گل ہے میں کیا آکھیا وضاحت دینی پہ جائے تو بندہ پریشان ہو جائے ہن ویکھ لو پہنچ گیا راتی جڑا مٹھانا جی ایتھے سی نا امامیہ کلونی وہ میں الحمدللہ موجود سا تو میں گل آکھی میں کہا بھی عمران صاحب چلے جاؤ پریکٹس ہو جائے گی چلے جاؤ پریکٹس ہو جائے گی امام مہدی مظلوموں کے وارث بن کے آ رہے ہیں امام مہدی مظلوموں کے وارث بن کے آ رہے ہیں اور جب امام آ کے بلائیں گے مسلمان وہی ہوگا جو کہنے پہ آ جائے گا مظلوم کا وارث بلائے تو آ جانا ہی مسلمانی ہے میں کہتی اسلام بھی یہی ہے ایمان بھی یہی ہے کہ جب دیکھو نمازی روزہ دار حاجی زکاتی ایک بڑے بندے مسلمان نے جڑا ترجمہ تواڈے ذہن کو مسلمان دا ہے حضرات جب میرا امام آئے گا مسلمان صرف وہی ہوگا جو اس کے بلانے میں آ جائے کیا بات ہے کیونکہ وہ ہے مظلوموں کا وارث اور جب مظلوموں کا وارث بلائے تو آ جانا ہی مسلمانی ہے رات دا میرا جملہ یاد رکھنا میں کیا وہ مائیں وہ بہنیں وہ بیٹیاں آپ سے کسی مشکل کشائی کا مطالبہ نہیں کر رہی وہ آپ کو ان بندوں میں شامل کرنا چاہتی ہیں جو مظلوموں کے وارثوں کے بلانے پہ آ جاتے ہیں میں کیسی ساڑھے تو وڈا تو وڈا ہمدردی کوئی ضروری ہے کیڑی کیڑی شاہ ضروری ہے ضروری ہے چھڑو ایک کو جملہ آنا تو میں نے اجازت دیا بندہ شیعہ ہوئے سنی ہوئے اہل حدیث ہوئے دیو بندی ہوئے ایک امیر ہوئے غریب ہوئے یہ بھی بچی پالو مزدور ہوئے یا افسر ہوئے بچی پالو وزیر ہوئے یا پٹھے دا مزدور ہوئے سار اٹھا بچی پالو بچ پالو مزدور پٹھے دا تے وزیر بچی پالو بیٹی دے معاملے سارے دا نظریہ ایک ہے اوہ ہوئے بیٹی دے معاملے سارے نظریہ اے بیٹیوں والوں بیٹیوں کی حرمت کے لیے زہرا ضروری ہے کیا بات ہے میں کہہ رہا ہوں بیٹیاں دی عزت دی بقا واسطے زہرا بولو یار ضروری ضروری ہون میں نے پوچھو پہ مستورات تے بڑیاں بڑیاں برگزیدہ گزریاں نے صرف بطول کا ذکر تو نے کیوں کیا اتھے مکان لگا بہت شکریہ میں خود سوال پیدا کیتا کہ مستورات بڑی بڑی برگزیدہ گزری ہیں مثلا کچھ ایسی بیویاں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں جو آج بھی مومنوں کی مائیں ہیں نہیں اوہ نبی دیاں بیویاں کدیاں ماں نے چلو اوہ مومنوں مومنہ دیاں ماں نے میں پھر شروع پچھو ہو جانا نماز کدھے تے واجب ہے مومنہ دے روزہ کدھے تے واجب ہے بولو بولو مومنہ دے تے نبی دیاں بیویاں ماں کدیاں مومنہ دیاں ہن میں تو انہوں بلا لینا لو جناب جس بندے نو اجے تک بولن دی توفیق نہیں ہوئی او میں نو جواب ہی دے چھڑے اور جواب ہی دے چھڑے کہہ جواب نبی کی زوجہ ام المومنین مومنہ کی ماں کی عزت صرف وہ کرتا ہے جو مومن ہو اور مومن وہی ہوتا ہے جس کے دل میں علی ہو نہیں 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 تے جواب دے دیو حضرات ایک مومن ہوتا ہے ایک منافق ہوتا ہے مومن منافق نہیں ہوتا اور منافق مومن مہربانی بچیو نہیں ہوتا تسی پہلے میرے پیٹے پہ جو بولو دو تو پنار لے آندے مومن منافق
نہیں ہوتا. اور منافق مومن قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ نبی پاک کی زوجہ محترمہ کو جنگ جمل میں قسمیں اٹھا کے لے جانے والے مومن تھے یا گھر چھوڑ کے آنے والے مومن؟ بولو یار کمال ہے، بہت اچھا سوال فرمایا. لے کے آنے والے مومن نہیں تھے، عزت سے گھر میں چھوڑ کے آنے والے مومن تھے، اس لیے کہ ان مومنوں کا کوئی امیر تھا. نبی کی ازواج کی عزت وہ کرتا ہے جو مومن ہو، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں علی ہو. بطول ضروری کیوں ہے؟ بیٹی دی حرمت نو ہر بندہ بہتر انداز لگتا. باپ غریب ہوئے بیٹی دی شادی کرن لگے پورا زور لا دینا کہ میں بہتر تو بہتر کار لبدا ہے، بہتر تو بہتر. بولو بندے دی پوری زندگی کبوتر بازاں چ گزری ہوئے. کی میں آکھیا بندے دی پوری زندگی کبوتر بازاں چ گزری ہوئے، اگوں کبوتراں دی لڑائی چ کسے نو قتل کر چھڑے، اللہ نہ کرے اوتھے سزائے موت ہو جائے. کسے چنگے پنے بندے نال معتبر نال او دی واقفیت ہی نہیں، سزائے موت پکی ہو جائے تے پھر سزائے موت دی تاریخ دا اعلان ہو جائے. او بندہ جڑی پوری زندگی آوارہ گردی چ گزری ہے، او دی ملاقات تے بندہ جائے تو آندا کوئی شریف جہا گھر لب کے نا بہتر جہا اوتھے میری بیٹی دی شادی کر دینا. یہ تو مطلب بیٹی واسطے ساری دنیا بہتر چاہتی. بولو بولو بولو. اور یار بیٹی واسطے ہر بندہ بہتر گھر چاہتا ہے، بہتر گھر. جواب دے وے دنیا کوئی علی جیسا تینو کیسے ملے گا؟ پوری دنیا بیٹی نو بھیجن واسطے کسے بہتر دی تلاش ہے. قرآن تے میرا ہاتھ ہے، محمد تو بہتر کائنات اج کوئی نہیں. سوچ اس کسے بہتر دا انتخاب ہے. سیرت زہرا بہتر کیوں ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ میں شاہ جی دے انتظار ہو گیا. بسم اللہ جناب، میں چھٹا لگا 50-51 منٹ ہو گئے میں کر دیا. 50-51 منٹ ہو گئے. بہتر کی تلاش میں دنیا سن لے. الحمدللہ تاریخ کی نظر میں نبی کی بیویوں کا حیا کرنے والے صرف ہم ہیں. چلو گل مکی کی سوچتے ہو پہ گل کرتا میں. حضرت علی نے جنگ جمل تو بعد نبی پاک دی زوجہ نو ام المومنین نو عزت نال گھر پہنچایا سی کہ نہیں؟ ہاں تو کدا امام ہے ساڈا؟ تو پھر کنا حیا کیتا؟ او یار اساں اونچی بولو، کوئی بندہ شک نہ کرے. بڑی منزلت ہے نبی دے ازواج دی، کیونکہ وہ ماما لگ دیاں نے جنہوں ماں دی شان دا پتہ ہے نا. جس کسے مسجد جو سنی ہے، جس ٹریکٹر تو سنی ہوں تو سمجھ ہی نہیں آئی. وہ آواز یہ نہیں ہوتی ہے. ہو سکتا کئی کتا سنیاں گئی ہیں کئی نہیں سنی ہیں. آج ماں نو ذہن چ رکھو، جنی جنی اپنی والدہ دی عزت کر دے ہو تو انہوں اپنے پیر دی قسم ہے. ذرا ذہن چ رکھو، میں آوارہ گردہ چرگل نہیں کر رہا، میں ماں دی عزت کرنا چکر کر رہا. بچیوں ماں دی عزت ذہن چ رکھو کہ میں بطول دی شان پڑھا. وہ جڑا اپنی ماں دی عزت نہیں کرتا حسین دی اماں دی عزت کیسے کرتا؟ سر اٹھاؤ سکتا. میں بی بی دی شان دا باوجہ ایک جملہ پڑھن لگا. بہتر تو بہتر دی تلاش ہے پوری دنیا. میں کہہ رہا بیٹی واسطے سیرت دی کتاب بہتر لب، بیٹی واسطے کوئی درس دی کتاب بہتر لب. ایسیاں چھیمہ پڑھا بیٹی نو جنہاں میں جو دی بہتری ہے. اور سیرت بطول تو بہتر کوئی نہیں ہو. میں اعلان پہ کروں کیوں؟ نبی دی بیویاں دی بڑی شان ہے. چوتھی آیت پڑھن لگا، 28 پارہ سورہ تحریم آیت نمبر 4. 28 پارہ کنواں؟ سورہ تحریم کیڑی؟ تحریم آیت نمبر 5. 5ویں میں پڑھن لگا. 4 تواڈے تے چھڈنا، اور 4 تساں آپ پڑھنی ہے. جس بندے اج دی مجلس دا لطف لینا ہے وہ سورہ تحریم 28 پارے دیاں پہلیاں 4 آیتاں آپ پڑھے.
یہ لوگ آتے ہیں گل کی ہوئی ہے انہیں چاہوں پتہ لگ جائے گا گل کی ہوئی ہے میں نتیجہ دین لگا نتیجہ پنجویں آیت پڑھ دیں جی اللہ فرماتا ہے آثار ربہو ان تلقاکنا ایبدلہو ازواجا خیرم من کننا اے نبی کی بیویوں اگر تم ایسا ہی کرتی رہی تو اگر تمہیں نبی طلاق دے دے تو تم سے بہتر بھی میں دے سکتا ہوں بولو جی اگر تمہیں نبی طلاق دے دے تو میں تم سے بولو منہ سے بولو بہتر آنکھوں بہتر تم سے بہتر ازواج میں نبی کو دے سکتا ہوں ہوں پوچھو گے تو طلاق تک گل پڑ گئی اللہ طلاق والی گل پہ کرتا گل کی ہوئی ہے جنہوں پتہ کرنا ہے نا گل کی ہوئی ہے وہ پہلیاں چار پڑھے ایتھو جے مینوں کسے پوچھیا نا تو میں ککھ نہیں جے دسنا ایتھو نکل دے آکھو گل کی ہوئی ہے پڑھو نا قرآن تانوں کی ہے تہاڈا قرآن نال کوئی تعلق نہیں قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے جو آیت پہلیاں پڑھو پتہ لگ جائے گا اللہ کی آکھیا اے نبی کے ازواج اگر تمہیں نبی طلاق دے دے تو تم سے اچھی آنکھو بہتر تم سے حضرات اعلان سنیے ہمارے عقیدے پہ شک نہ کیجیے نبی کے ازواج مطہرات کو جس منزل پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں جس کمال پہ لے جانا چاہتے ہیں ذہنی طور پہ لے جائیے لیکن قرآن بتا رہا ہے وہ جس کمال پہ بھی ہیں ان سے بہتر بھی کوئی ہے ازواج رسول شاکر بات ہے یار میں اس مسئلے نو پہ پڑھنا جنہوں لوگ کی ٹچ بھی نہیں کرتے میں الحمدللہ انداز اس نال پڑھ رہا کہ نہ میری قوم نو کو خطرہ ہوئے گا نہ میں نو خطرہ ہوئے گا میں کہہ رہا ہوں ازواج رسول ازواج مطہرات اور کیا ان کی عظمت بلندی پاکیزگی جس منزل پہ بھی ہوگی اللہ کہہ رہا ہے میں تم سے بہتر بیویاں پیغمبر کو دے سکتا ہوں حضرات ایام سیدہ میں اس سے بڑا نظرانہ میرے پاس کوئی نہیں بڑی سے بڑی عزتدار بی بی ہے تو اس سے کوئی بہتر ہے جس سے کوئی بہتر نہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں جیڑی بس بہتر ہوئے تے سب تو بہتر ہوئے جیڑی سب تو بہتر سی انہوں ستایا نہیں تو سا سنے ہیں جی تو بی بی پاک مسجد چاہتے سن نبی اٹھ کے کھڑے ہو سنے نہیں سنے کدی کسی عالم پوچھا کہ بی بی مسجد کیوں ہوندے سن انہاں بندے انہاں صحابہ بیٹھے ہوندے سن بی بی مسجد کیوں ہوندے ہائے کدھروں مینوں آ رہی آواز میں پیانا کسی عالم کو پوچھنا کمزور لوگ کہ بی بی پاک دیکھو نا بی بی دے گھر دا دروازہ مسجد وچ کھلدا ٹھیک اور نبی پاک جدوں مسجد وچ اوندے سن بی بی پاک دے گھر والوں ہو کے اوندے تے جدوں واپس جاندے سن مہربانی پھر بی بی دے گھر چوں نکلے جس گھر دے اندر بی بی نے او دے وچوں نبی نکلے نے او دے وچ نماز پڑھا کے واپس جانا جمعہ پڑھانا ہونا تو اتھوں ہونا واپس جانا تو اتھوں ہونا جدوں بی بی کولوں گئے نے تے آنا بھی بی بی دے کولے پھر درمیان چ اگر بی بی مسجد دے وچ آئی تے کم دسو کس کام کیا بات ہے میں یار لاجک دی گل کر رہا کہ بندے سوچتے کہ بی بی پاک اگر کوئی گل کرنی سی تے جان لگیا کر لیں دے کہ مسجد جا دے یا آن لگیا کر لیں وہ وچ گل تے کوئی بندہ دسے کہ بی بی مسجد وچ آوندے کیوں آندھے کئی باری آئے نے تے کئی باری نبی اٹھ کے کھلوتے ہیں وہ یار دسو نا کیوں آئے گل دسو نا پیا گل کرنا ہے سن اے پیغام دینا ہے سن یا مشورہ کرنا ہے سن اے صدقے جاواں تہاڈیاں اکھاں جو میں آنسو ویکھ رہا جڑی اکھ انتظار پہ کرتی ہے جو آنسو نکلے انہوں میں دعوت دے رہا میرے نزدیک اللہ دے حکم دے مطابق تے پیغمبر دے فرمان دے مطابق بطول مسجد وچ آوندے سن تے صرف ایسے کم آوندے سن کہ اے آوے تے اٹھ کے کھلوواں تے جتھے میں بیٹھا اپنے نال بٹھاواں تاکہ جے کدی میرے تو بعد بھی آ جائے
इन्हां बीबियां नूं बंदे पहचानते जानते नहीं, मार्फत नहीं रखते, लेकिन क्यों बंदे आखिर क्यों रोते? जो मार्फत हो जाए तो बंदा पुछदा नहीं, उदों रो पैंदा। मैं तुम्हें गल दसां, जिहड़ा बंदा 10 मुहर्रम दी दीगर नूं क्रिकेट दे मैदान च पैप्सी दीयां शर्तां ला के क्रिकेट खेडदा है, अंदरों असीं कुड़दे रहिंदे कि यार इन्हां नूं की अज 10 मुहर्रम है, दीगर दा वेला है, ज़हरा दा वेड़ा उजड़ गया, ते इस बंदे नूं इन्ना भी पता नहीं। इन्हां असल पता गल की है, उन्हां नूं पता ही नहीं शाम दे बाजार जो कौन गुजरी, उन्हें पता ही कोई नहीं शराबी के दरबार च कौन आई। मैं सिर्फ एक जुमला कह के तुहाडे कोल इजाजत देना, मेरे अजीजों, बीबी पाक दियां जिदन कैदा छुट्टियां ने, मैं मोमिन दी शान कर दे एक जुमला, इस घर चों खुदा दी कसम मोमिन पैसे नहीं मंगते, इन्हां दा दुख मंगते। मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया सी अगर इन्हां दा दुख पिया वंडना तो इधर दे, सानू दे, खुदा दी कसम लाशा अगे रख के भी साड़ियां धीयां उन्हां नूं रोईयां ने, अपने नूं नहीं रोईयां। नोहे पड़े जा रहे सन, यारा धरनियां विच मातम होया किदा, उन्हां यारां दा नहीं नहीं, उन्हां 11 शहीदां दा मातम नहीं होया, ज़हरा दे पुत्रां दा मातम होया, ज़हरा दियां धीयां दे पर्दे दा मातम होया। मैं हौसले वास्ते एक जुमला आख्या सी, मैं क्या साड़ियां भैणां साड़ियां धीयां अल्लाह तुहानूं इस्तकामत देवे, तुसीं लाशा रख के बैठी हो, हुकूमत दे बंदे गए ने ते तसल्ली देण गए ने, ओपोजिशन चों बंदे गए ने ते तसल्ली देण गए ने, अज शुक्र करो तुहानूं लाशा ते बैठियां नूं किसे मारिया तो नहीं ना। ज़हरा दियां धीयां वीर दी लाश तो उदों उठियां ने जदों कुड़तियां दे रंग तब्दील। लो जी मेरा आंसू आ गया, मैं तुहाडे वास्ते दुआ कर देना। असीं इस घर कोलों सिर्फ इन्हां दा दुख मंगने आ, इन्हां दा गम मंगने आ, और गम विच साडी तस्कीन है, दुनिया दे किसे गम विच तस्कीन नहीं सवाए गमे शब्बी। एक करबला वाले दा गम है, आले रसूल दा गम है जिहदे विच तस्कीन है। मेरे सामने खुला कुरान है, मैं एक बंदे दे मुंह चों ये भी सुनिया कि यारा किधरे मजलिस लगो रोणिया बड़े दिन हो गए, तो अगला जुमला की हो सके सुकून ही गायब हो गया, मजलिस नहीं मिली, सुकून गायब हो गया। सुकून कदों होना जदों रोवांगे। लो जी इस घर चों असां आज़ादारी मंगी मंगी, मैं एक जुमला उस आज़ादारी एक बार तुसीं याद करो, एक बंदा शाम दा सी जिन्हों बीबी पाक ने आख्या सी कि मैं वापस जान लगी तो मेरी मुहार वो फड़े, याद आ गया बशीर। बीबी पाक ने फरमाया सज्जाद बेटा हुण तू सवार हो जा। हज़रत सज्जाद फरमांदे ने अम्मा सारी जिंदगी में मैं तेरी मुहार फड़ के नाके दी टुरदा रहां, ते अम्मा मैं आखना मैं थक पिया। रो पे ने बीबी रो पे ने ते रो के फरमांदे ने वे मेरा ना थकण वाला बेटा, तू तो कभी भी नहीं थकना मेरा सोना, तेरे पैरों जो कंडे कटने वाली भी शाम रह गई, मेरे नाल सवार हो जा, मैं तेनू सवार करा के खड़ना है। हज़रत सज्जाद फरमांदे ने अम्मा जिस नाके दी मुहार हुज्जत खुदा फड़े, दूजा केड़ा बंदा जिहड़ा तेरे अगे अगे टुरे। ऐ तेरे नवाजम तो सदके बीबी फरमांदी इस बुरे शहर चो फिर भी मैं अपना लभ ही लिया ना। मेरे मौला फरमाते ने अम्मा जरा बयान कर दिता जाए, लोग भी लोगों तक रवायत पहुंच जाए। कौन है? फरमाया यजीद दे दरबार दा माशकी है, झाड़ू देने वाला तो माशकी तो थलड़ी मुलाजमत कोई नहीं होंगी। यजीद दे दौर दा दरबार दा मुलाजम है, थले पानी छिड़कता है, हैसियत ओदी कोई नहीं, गरीब आदमी है, पानी जो छिड़कन वाला है ते कोई तनख्वाह ते काम करता है। गरीब जरूर है लेकिन गैर नमाज बड़ा है, गरीब जरूर है, नौकर है यजीद जैसे ना, लेकिन उसके अंदर साडा हया मैं आप वेख्या। सज्जाद फरमाते ने अम्मा जरा बयान बयान तां ही कीता ने, पता सारा सी आड़े आंसू पे आउंदे ने उस बयान दी वजह तो पे आउंदे, साडी बख्शिश सामान कर दिता है फूफी भतीजे ने गल्लां कर करके। बीबी पाक नूं हज़रत सज्जाद पूछे अम्मा जरा बयान ते करो, ओदी गैरत सबूत की होवेगा, जरा बयान करो। बीबी फरमाए पानी छिड़कदा छिड़कदा कल्ला बंदा पूरे दरबार चों जिस उत्तों नहीं वेखे, तुसा सुन ले, जिस थल्ले मुंह चो आंज नहीं वेखे, थल्ले मुंह रखदा त्रै बार मेरे को लंघे, त्रै चूंकि खड़ा नहीं सी हो सकदा, गल थोड़ी करदा सी फिर रह जांदी सी, फिर दोबारा बहाने नाल आए, फिर गल रह गई, तीसरी गल वास्ते दोबारा बहाने नाल आए। आंसू मेरे आ गए, शायद किसी दे आ जाए। बीबी फरमाते ने पहली बार मेरे कोलों गुजरिया
تے یا یزید لو ویکھیا تے نہ کسی اور لو ویکھیا بس لنگدا لنگدا ہولی جی مینوں سنان جو آواز کڈ کے کہ میرے تک آواز پہنچ جائے ہولی جی میرے کولوں آندا گزر گیا ایتھے کیوں آئے ہو واہ لاہور والے ہو کسے کام میں چلا پہلا جملہ کیا کہ آنکھو تسی بھی آنکھو ذرا پڑھو گے تو ذاکر بھی ہو جاؤ گے اگے ذاکری سن دو پہ ذرا ذاکر آپ بھی کیا کہ یہ تھے اے صدقے جمع انج آنکھو نا دور دا آنسو قریب آ جائے گا ذاکری کر کے تو دیکھو پھر ایک بار آنکھو یہ تھے کیوں آئے تو اگے گزر گئے بی بی فرمایا ٹائم تھوڑا سا اگے گزر گیا پھر گل اگلی نہیں کر سکیا پھر ادھر ہوندا ہوندا ہولی 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 بھی کوئی محسوس نہ کرے کہ ادھروں کیوں بار بار لگتا ہے بی بی فرماتی ہے پھر بہانے نال دوجی واری میرے کو لنگیا تے ہولی جی پہ آندا سی تہاڈی اماں دا جنازہ رات نوں اٹھیا بی بی فرماتی اگے گزر گیا تیسرا جملہ اس میرے کو گزردے آئے آکھیا جویں کربلا اگ لگی سی بی بی اوتھے ہی رہ جاندے ہو شرابیاں دے سامنے تو تے نانے دی قبر تے رات نوں جاندی سی فرمایا انہوں آگ میری مہار ناکے دی پڑھ لے ناکے دی مہار پڑھ کے اے بشیر ہی توڑ آیا جی جڑا زہرہ دی تینل سفر کرے بولو یارے دی میں منظر کے لیے بیان کرا اے نال ہی رہے قبلہ مدینے آیا اے دا اعلان نہیں پڑھتا حضرت ام البنین دا آونا نہیں پڑھتا بی بی سغرہ وین نہیں پڑھتا حضرت محمد حنفیہ دا آونا نہیں پڑھتا صرف اینی گل سن لو اسی عزاداری مانگنے ہیں اس گھر کو اور کچھ نہیں مانگتے ساڈا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کچھ دن مدینے رہا تے پھر کہنے لگا حضرت سجاد نو پھپھی نو پوچھ دیو میں ٹر جاؤں حضرت سجاد فرماتے نے ہاں میں تینوں اجازت دے دیا لیکن تینوں لیون والی میری پھپھی ہے میں اندروں پوچھ کے ہونا اندر گئے حضرت سجاد یہ دی منزل دے میں پتہ نہیں لگا ایک کس منزل تک پہنچ گیا سی اللہ دی بارگاہ کہ اس بندے دا پیغام لے کے سجاد آپ اندر گئے تو سنگور ہی نہیں فرمایا اس بندے دا پیغام لے کے تے قاصد بن کے میرا پیر سجاد آپ اندر گئے نے تے حرم میں جا کے فرماتے نے پھپھی جی او میرا نبیاں دیاں جگیراں دا وارث بیٹھا آواز ہوندی اماں او جڑا بشیر صدقے جاواں او جڑا بشیر لیندا سی نا تساں مہاری او مینوں پہ آندا پھپھی کولوں پوچھ دے میں تیاں وچ ٹر جا میرا گھر ہے تے گھر میریاں تیاں نے بی بی فرمایا انہوں آگ میری پھپھی آندی ہے تھوڑا انتظار کرے کنا انتظار اے میرے علم سے نہیں انتظار میں کتاب جو پڑھے کوئی منتظر رہ گیا کہنے لگا جی ٹھیک ہے جدو بی بی آکھڑ کے میں جاواں گا کچھ وقت تو بعد حضرت امام سجاد اندروں نکلے ہن قریب ہو کے دو جملے سن لو حضرت سجاد دے ہتھاں تے ایک گٹھڑی سی کپڑے دی اتے گنڈ بچ کے میرے پیر سجاد صدقے جاواں بھائی ایڈے قریب ہو کے سنیا جے کسی گام سے نہ رو حضرت سجاد اپنے ہتھاں تے گٹھڑی رکھ کے تے بشیر دے سامنے آ کے فرماتے ہیں یہ جملہ ایڈا سخت ایڈی مصیبت دا جملہ ہے میں تے پڑھ دے سار کلا رویا سی ہن تے کافی مومنین میرے نال بیٹھے نے آج سامنے کر کے نہ گٹھڑی تے میرے مولا سجاد فرماتے ہیں بشیر میری پھپھی پہ جاندی ہے تحفہ قبول کر کدی میں وسدی ہوندی تھوڑی ہائے دی آواز نجم والا سنے تے اجر دے میں بقیہ دی ملکہ سنے فرماندے نے میری پھپھی آندی ہے جے میں کدی وسدی ہوندی میرے امیران دے دروازے کھلے ہوندے میرا حسن تینوں بدیا کردا میرا حسین تینوں بدیا کردا عباس تینوں باہر چھڈن جاندا ایتھے پوری دنیا ویندی علی دی تھی لیاندے مسافر نو واپس کیویں پہ ٹور دی ہے چونکہ میں اجڑی ہاں اجڑی دا تحفہ قبول کر اور تحفے نہیں تیاں کول لے جا جدوں تیاں والے گھر جاندے نے تے تیاں واسطے سفر تو باہر کوئی نہ کوئی شے لے کے اوندے نے تینوں زہرا دتی خالی نہیں کرنا چاہندے خالی نہیں کرنا چاہندے جڑے کسے نو خالی نہیں ٹور دے انہاں نو امت نے کئی باری خالی ٹوریا بی بی فرماتی ہے تیاں واسطے لے جا دو قدم پیچھے ہٹیا مومن دی ذرا طبیعت تے دیکھو نا کہنے لگا مولا اے دے وچ کی میرے مولا فرماتے نے میری پھپھی دا تحفہ تو قبول کر تے کھٹ جا کہنے لگا جی میں ایک باری اپنی زانواں تے رکھ کے ذرا گٹھڑی کھولو تے میں زیارت کرنا آخر گھر جا کے بھی تو کھولنی تے ایتھے کھول دے جڑا بندہ منتظر ہائے آکھدا
یا آنسو وہ بس ذہن متوجہ میرے رکھے زہر دلال نے زہرہ دا پوترے نے زانوہ تے رکھ کے پھپھی دی دتی گٹھڑی تے جدوں گنڈ کھولی ہے اور حوصلے والا بندہ جڑا سن کے چپ ہو جائے کسے بی بی دے کنا دے زیور سان کسے بی بی دے ہتھاں دے زیور سان کسے بی بی دے پیراں دے زیور پاسے باؤندیاں سان ہو زیور سان کسے بی بی دے گلے تے گلو بند سان اے زیوراں تے نظر پئی تے سارے زیوراں تو اُتے دو دور رکھے سان جنہ تے اجے تاجا خشک خون لگا سی ترے قدم پیچھے ہٹ گئے تے ویکھ کے آندا ہن دسو تیاں واسطے لے جا میرے مولا فرماندے نو میری پھوپھی نے عطا کی تیری کہنے لگا پھوپھی نو جا کے آکھو میں مسکین ہوں میں غریب ہوں میں مومن ہوں میں گنہگار ہوں اے جڑیاں تیاں میری نے اے زارہ دیاں تیاں دا او زیور پا لین گیاں جڑا ظالمہ لایا ہوئے تے ہتھاں جہاد کڑیاں پائیاں ہونا مولا میری تیاں مر جان گیاں اے زیور استعمال نہیں کر گیاں ایک باری واپس میرے واسطے جاؤ تے جا کے پھوپھی نو آکھو او مسکین آندا پیا اے اپنے کول رکھ لو تہاڈا تحفہ واپس تو نہیں کرنا چاہیے میں عزت نال واپس کرنا میری کوئی عزاداری دا سامان کر دیو مینوں کوئی ایسی شے دیو جنوں ویکھ کے میں بھی روندا رہواں میری تھیاں بھی روندیاں رہن بس عزادارو آخری جملہ ہے سجاد اندر گئے جدوں واپس آئے تھے تے میرے مولا دے ہاتھ وچ ایک رومال سی جڑا ٹھپیا سی اے رومال دی نسبت ادھر نہ دینا ایک کمزور ہے او کوئی جنت دا تحفہ سی اور رومال لے کے میرے مولا فرماندے نے لے بشیر میری پھوپھی پئی ہوندی ہے اے تحفہ لے جا گھر جائیں گا تم ہی روندا رہے گا تیریاں تیاں بھی روندیاں رہیں گی تے جے کسے ویلے توفیق ہوئی تے کسے ویلے مومناں نو کر سکتی تے صدقے زیارت کرائیں اے عزاداری دا سامان ہی کہنے لگا ذرا کھول کے بخاؤ میرے مولا نے وہ دیاں تہمہ کھولنیاں شروع کی خون نال جڑیا رومال سے ہائے کتوں آئی خون نال جڑیا رومال سے وہ میرے مولا نے کھولیا جدو پورا رومال میرے مولا نے کھول کے سامنے کیتا ہے وہ دے سنٹر ایک سوراخ سی آج میرے مولا پھڑیا سی آخری جملہ بشیر لگا ہون مہربانی فرماؤ اگر مومن زیارت کرن تے میں کی دساں رومال کیڑا ہے ایتھے آنسو ڈگے نے میرے چوتھے سچ امام دے تے فرماندے نے سجاد فرماندے نے اے میری پھوپھی نے تیرے تے بڑا بڑا احسان کر دیتا ہے اور جا بشیر کی یاد کرے گا اے او رومال ہے جڑا 10 محرم دی دوپہر نو میری ماں رباب نے اصغر سے گلے تے لگا سی اے خون